بسط انداز یکجائی بغایت شان زیبائی، بسط انداز یکجائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، سبحان اللہ، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ اور ایک شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر کے آپ لوگوں کی سماعتوں کو ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، سبحان اللہ، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، یا رسول اللہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک اور شعر، ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، سبحان اللہ، اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، سبحان اللہ، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسی میری آواز ہے ویسے ہی آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی آواز کے مطابق آپ لوگوں تک بات پہنچاؤں، آپ اپنی سماعتوں کے مطابق میری بات کو سماعت کریں۔ آخری شعر حضور کی آمد کے موقع سے، حضور کی پیدائش کے موقع سے، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا نادا سوار آخر، سبحان اللہ، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ، کہیں معصوم بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی، سبحان اللہ، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ اور ہوا کا موسم بتا رہا ہے، سبحان اللہ، ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری مدینے سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور مدینے سے تشریف لا رہے ہیں۔ محترم حضرات، دو چند باتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع سے آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا، بالکل شانتی کے ساتھ بات کو سنیں کہ ہمارا نبی جن و بشر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، برق و سمر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، جب اس خاکدانِ گیتی پر جلوہ افروز ہوا تو کس شان و شوکت اور کس نرالی آن بان شان کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا، اس وقت کس طرح کے ارحاسات و معجزات، کس طرح کے واقعات رونما پذیر ہوئے، اس کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، آسان لفظ میں، آسان لب و لہجے میں بتا دوں کہ جب حضور تشریف لائے تو دنیا میں کیا کیا ہوا تھا، وہ ذرا سماعت کریں۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں، غور سے سنیے کہ جب
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی. حضور اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے. جس رات میں حضور اس دنیا میں تشریف لائے اس رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی. اور حضرت عثمان بن عاص کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اس رات میں حضور کے والدہ کے ساتھ موجود تھی. فرماتی ہے فما شيء انظره في البيت الا نور رأيت النجوم تدنو حتى ظننت انها ستقع علي. میں بہت ٹھہر کر بول رہا ہوں, آواز کے دبے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. وہ کیا کہتی ہیں کہ جس رات حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا, میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی, جس طرف بھی میں نے اپنی نظر کو گھمایا مجھے نور ہی نور نظر آیا. سبحان اللہ. روشنی ہی روشنی نظر آئی, اجالا ہی اجالا نظر آیا. اور آگے کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ستاروں کو, تاروں کو کہ وہ جھکے آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پر گر پڑے. حضور کی پیدائش میں یہ منظر وہ دیکھتی ہے کہ جب حضور آئے رہے تھے دنیا میں تو کائنات میں اتنی روشنی ہو گئی تھی اور ستارے اتنے جھک کر کے حضور کو سلام پیش کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے زمین پر آ رہے ہیں. حضرت شفا بنت اوس سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہے میں بھی شب ولادت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھی. فرماتی ہیں وَأَزَا عَلِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ. کہتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو میرے لیے مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا اس قدر روشن تابناک نور سے بھر گئی تھی, اس قدر پوری دنیا اجالے سے بھر گئی تھی کہ میں بیٹھی تو شہر مکہ میں تھی, میں موجود تو شہر مکہ میں تھی, لیکن مجھے شہر روم کے مکانات اور بلڈنگیں نظر آئی. سبحان اللہ. تھی میں مکہ شریف میں, لیکن حضور کی آمد سے روشنی اتنی ہوئی کہ مجھے ملک روم کے مکانات اور بلڈنگیں نظر آئی. خود سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میرے حضور کی ولادت کا منظر کہ جب حضور آئے تو کیا ہوا, کیسا ہوا. سماعت کرتے حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور سے عشق کرتے ہیں, تو جب وہ حضور, جب وہ نبی, جب وہ رسول اس دنیا میں آیا کس شان شوکت کے ساتھ آیا, کس نرالی آن بان شان کے ساتھ آیا. سماعت کریں. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ أَضَاءَتْ بِهِ قُصُورَ الشَّامِ وَأَسْوَاقَهَا حَتَّى رَأَيْتُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبَصْرَى. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ. حضور کی ولادت کا منظر وہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے منفصل ہوئے, مجھ سے جدا ہوئے, یعنی جب حضور جلوہ افروز ہوئے, حضور کی پیدائش ہوئی, خرج معہ نور, حضور کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ بلند آواز سے بولے ایک نور. وہ کہتی ہے وہ نور اس کی روشنی اتنی تھی, اس کے اندر اجالا اتنا تھا
اضاءت به قصور الشام و اسواقها، میرے لیے ملک شام کے بازار اور وہاں کے محلات روشن اور تابناک ہوئے۔ اور کتنا روشن، کتنا تابناک ہوئے، اس قدر روشن، اس قدر تابناک ہو گئے کہ میں شہر مکہ میں موجود تھی لیکن مجھے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک مجھے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ذرا سماعت کریں کہ میرے حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کس شان کے ساتھ آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی آلائشوں، گندگیوں، خون میں لتھڑا ہوتا ہے، خون سے لطپت ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت خون سے لطپت ہوتا ہے، لیکن ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھیے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میرے حضور کی پیدائش کے موقع سے، وہ کہتی ہے فَوَلَدْتُهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذِرٌ، میں نے حضور کو ایسا پاک و صاف جنا، ایسا پاک و صاف کہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی آلودگی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جب حضور پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے خون سے لذت ہوتا ہے، گندگیوں میں لتھڑا ہوتا ہے، حضور آئے اس شان سے آئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل طور پر پاک اور صاف۔ سبحان اللہ، اور ذرا دیکھیں حضور آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں، کس نرالی آن بان شان کے ساتھ میرے حضور آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کی ولادت ہو گئی، پیدا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر مار کر کے مٹھی میں مٹی لی اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہاتھ میں مٹی لی اور اسے آسمان کی جانب بلند کیا۔ جب اس انداز سے میرے حضور کی پیدائش کی خبر پورے عرب میں پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا، ایک ماہر فال کہتا ہے لئن صدق هذا الفال لیغلبن هذا المولود الآن، کہ اگر یہ فال سچی ثابت ہو گئی، یہ جو میرے کانوں تک آواز آ رہی ہے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس انداز سے کہ ہاتھ دونوں زمین پر مار کر مٹھی میں مٹی لیا ہے، اسے آسمان کی جانب بلند کی ہے، یہ خبر سچی ہے تو جان لو عنقریب یہ بچہ پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، اس کی حکومت پوری دنیا پر غالب آ جائے گی۔ تاریخ نے دیکھا، ہم نے پڑھا، اس ماہر فال کی بات سچی ثابت ہوئی ہے، سبحان اللہ، حکومت پوری دنیا پر قائم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ماہر فال کی بات سچی ثابت ہوئی اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہے۔ اور ذرا ہم سب کے آقا ہیں، کس شان کی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غیر مختون ہوتا ہے، یعنی اس کا خطرہ نہیں ہوا ہوتا ہے۔ بعد میں ماں باپ اس کا خطرہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا خطرہ نہیں ہوا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کا خطرہ کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر اس ناف کو کاٹتے ہیں پھر یہاں پر باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے عام انسان کے آنے کا، لیکن جب ہمارے حضور آئے اس شان سے آئے، کس نرالی آن بان شان کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرورا مختونا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی مختون و مسرور تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ تو ناف کاٹنے کی ضرورت پیش آئی، نہ خطرہ کرنے کی ضرورت ہے۔
شک سبحان اللہ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک سبحان اللہ ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے رسول ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، ان کی آمد کا انداز ہے۔ ذرا ایک اور بات سماعت کریں، پھر میں اپنی تقریر ختم کروں کہ میرے حضور آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں، ذرا سماعت کریں۔ آپ نے ایک نعت سنی ہے، بت یہ کہہ کر سجدے میں گرا، آ گئے حضور آ گئے۔ بے شک اب ذرا اس کو سمجھیے، عرب میں ایک رواج ہے، کیا رواج تھا کہ جب بچہ رات کے کسی پہر میں پیدا ہوتا